بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، جس نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور اسے اپنی معرفت کا دروازہ بنایا۔ درود و سلام ہو سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ نے انسان کو اس کی حقیقت سے روشناس فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں فتوحات المکیہ کا اردو آڈیو بک۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ علیہ کی تصنیف عظیم سے آج ہم داخل ہو رہے ہیں جلد اول کے باب سوم میں، جسے شیخ ابن عربی رحمہ اللہ علیہ نے مقام انسان کامل کے عنوان سے بیان فرمایا۔ یہ باب فتوحات مکیہ کا دل ہے، وہ مقام جہاں انسان اور الہی حقیقت کے درمیان کا پردہ اٹھتا ہے۔ آغاز بیان شیخ ابن عربی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا مگر انسان کو اپنی صورت پر۔ یہی وجہ ہے کہ انسان عالم کبیر کا خلاصہ اور عالم صغیر کا آئینہ ہے، یعنی انسان کے اندر پوری کائنات کی جھلک موجود ہے۔ جو کچھ باہر ہے وہ انسان کے اندر ہے، اور جو کچھ انسان کے اندر ہے وہی کائنات میں جلوہ گر ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، انسان اللہ کے اسماء و صفات کا مظہر اکمل ہے، یعنی اللہ کی ہر صفت، علم، قدرت، رحمت، عدل یا حلم انسان کے اندر کسی نہ کسی درجہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے انسان کو خلیف اللہ فی الارض کہا گیا، کیونکہ اس میں اللہ کے صفاتی انوار جھلکتے ہیں۔ وجود کی حقیقت شیخ فرماتے ہیں، وجود ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا وجود ہے۔ جو کچھ تم دیکھتے ہو وہ اسی ایک وجود کا ظہور ہے۔ مخلوق اور خالق میں فرق صرف نسبت کا ہے۔ جیسے آئینہ سورج کی روشنی کو دکھاتا ہے، ویسے ہی مخلوق حق کے نور کا مظہر ہے۔ انسان اس مظاہر میں سب سے کامل ہے، کیونکہ وہ نہ صرف صفات الہی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ انہیں شعور کے ساتھ پہچانتا بھی ہے۔ اسی پہچان کو عرفان نفس کہا گیا ہے، اور عرفان نفس عرفان رب کی کنجی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، یعنی انسان کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکے، اپنے وجود میں اللہ کے نور کا مشاہدہ کرے۔ انسان کا روحانی ڈھانچہ ابن عربی فرماتے ہیں، انسان تین جہانوں کا مجموعہ ہے: عالم مادی، عالم مثال اور عالم روحانی۔ عالم مادی وہ جہان ہے جہاں جسم رہتا ہے، یہاں انسان کھاتا، پیتا، سوتا اور چلتا ہے۔ عالم مثال وہ مقام ہے جہاں تصورات، خواب اور روحانی صورتیں ظہور میں آتی ہیں، یہی مقام مکاشفہ ہے۔ اور عالم روحانی وہ ہے جہاں روح براہ راست نور الہی سے فیض پاتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، جب انسان اپنے ظاہر سے باطن میں اترتا ہے تو وہ اپنی اصل حقیقت سے ملاقات کرتا ہے، اور وہ حقیقت اللہ کے نور کی ایک کرن ہے۔ انسان کامل کون ہے؟ ابن عربی کی نظر میں انسان کامل وہ ہے جو اللہ کے ہر اسم اور ہر صفت کا مظہر بن جائے۔ وہ رحمان کی طرح رحیم ہو، عادل کی طرح منصف، حلیم کی طرح صابر اور علیم کی طرح صاحب بصیرت۔ لیکن انسان کامل اپنی ذات میں خدا نہیں ہوتا، وہ عبد رہتے ہوئے صفاتی طور پر خدائی انوار کا مظہر بنتا ہے۔ یہی مقام فنا فی اللہ اور بقا باللہ ہے، یعنی بندہ اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے اور اللہ کی صفات میں باقی رہتا ہے۔ روح کا سفر کمال شیخ فرماتے ہیں، انسان کی روح ابتدا میں نور الہی کی ایک کرن تھی، جب اسے جسم ملا تو وہ محدود ہو گئی، لیکن اسی محدودیت میں کمال چھپا ہوا ہے۔ روح کا مقصد ہے قید کے اندر رہ کر آزادی حاصل کرنا، یعنی شعور کے ذریعے اللہ کی پہچان حاصل کرنا۔ جو اپنے اندر کے رب کو پہچان لے وہی انسان کامل ہے۔ اللہ کے اسماء کا ظہور، انسان میں اللہ کے 99 اسماء دراصل 99 انوار ہیں۔ ہر ایک نور انسان کے کسی پہلو میں جلوہ گر ہے: السمیع سننے کی صلاحیت، البصیر دیکھنے کی قوت، العلیم علم حاصل کرنے کی استعداد، الرحیم دوسروں پر نرمی۔ جب بندہ ان صفات کو شعور سے پہچانتا ہے تو اللہ اس کے دل میں اپنی معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے۔
علم و عرفان کے درجے ابن عربی فرماتے ہیں، علم کے 3 درجے ہیں: علم الیقین، سن کر یا پڑھ کر یقین، عین الیقین، دیکھ کر یقین، حق الیقین، تجربہ کر کے یقین۔ انسان کامل وہ ہے جو علم سے عین اور عین سے حق کے درجے تک پہنچے۔ ایسا شخص ہر شے میں اللہ کی تجلی دیکھتا ہے۔ دنیا میں انسان کامل کا کردار شیخ فرماتے ہیں، اللہ نے انسان کامل کو اپنی خلافت پر مقرر کیا ہے، اسی لیے اسے خلیفہ اللہ فی الارض کہا گیا۔ یعنی وہ صرف عبادت گزار نہیں بلکہ علم، عدل اور رحمت کے ذریعے اللہ کے نظام کو زمین پر ظاہر کرتا ہے۔ وہ مخلوق کے لیے رحمت بنتا ہے اور مخلوق میں انصاف پھیلاتا ہے۔ قسطدوم، انسان کامل کا کائناتی کردار ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کامل کائنات کے نظام میں روح کی مانند ہے۔ جیسے جسم روح کے بغیر مردہ ہے، ویسے ہی کائنات انسان کامل کے بغیر بے معنی ہے۔ اللہ نے انسان کامل کو اپنی صفات کا مظہر بنایا تاکہ وہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ بنے۔ شیخ فرماتے ہیں، انسان کامل اللہ کا آئینہ ہے اور کائنات اس آئینے کا عکس۔ فنا و بقا کے اسرار فنا فی اللہ کا مطلب ہے اپنی خواہشات، اپنی انانیت اور اپنے وجود کو اللہ کی رضا میں مٹا دینا، اور بقا باللہ کا مطلب ہے اللہ کے نور سے زندہ رہنا۔ شیخ فرماتے ہیں، جب بندہ فنا میں داخل ہوتا ہے تو وہ مخلوق سے جدا نہیں ہوتا بلکہ مخلوق میں حق کو دیکھنے لگتا ہے۔ اسی لمحے اسے ہر چیز میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے، پھر وہ دنیا کو دنیا نہیں بلکہ تجلی سمجھتا ہے۔ انسان کامل کی شناخت شیخ ابن عربی کہتے ہیں، انسان کامل کی علامت یہ ہے کہ وہ نہ فخر کرتا ہے نہ انکار۔ وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو دیکھتا ہے۔ اس کا دل وسیع ہوتا ہے، اس میں کسی مذہب، کسی قوم، کسی حد کی تنگی نہیں رہتی۔ شیخ فرماتے ہیں، میرا دل ہر صورت کا گہوارہ بن چکا ہے، راہب کی خانقاہ بھی، کعبہ کا در بھی، اور قرآن کی آیات کا نور بھی۔ یہ وہ وسط قلب ہے جو انسان کامل کی پہچان ہے۔ انسان کامل اور عبادت، شیخ فرماتے ہیں، عبادت صرف ظاہری عمل نہیں بلکہ باطنی تسلیم ہے۔ جو بندہ اپنی خواہش کو فنا کر دیتا ہے وہی حقیقی عابد ہے۔ وہ نماز میں صرف رکوع اور سجود نہیں کرتا بلکہ اپنے دل کو اللہ کے حضور جھکاتا ہے۔ یہی عبادت روح کی پرواز ہے۔ اختتام باب سوم شیخ ابن عربیہ فرماتے ہیں، انسان کا کمال یہ نہیں کہ وہ کائنات سے الگ ہو جائے بلکہ یہ کہ وہ کائنات میں رہ کر حق کے نور سے اسے روشن کر دے۔ انسان کامل زمین پر اللہ کی نشانی ہے اور اس کے وجود سے دنیا میں عدل، علم اور رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اندر کے نور کو پہچاننے، اپنی حقیقت سمجھنے اور بندگی کے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ تھی فتوحات المکیہ، جلد اول باب سوم کی مکمل تفسیر، مقام انسان کامل، حصہ اول دوم۔ اگلے باب میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اللہ کی تجلیات کے مراتب اور روحانی علم کے اسرار پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔